ظاہر کرے. یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، بہت آسان. اللہ کا علم کامل ہے. تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے. اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی. یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منکشف ہونا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شان خداوندی سے بہت بڑی ہے. وہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ سے ہے، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں آنے واحد میں موجود ہے. آنے واحد، یہ آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے. میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی. اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فرینڈشپ، چھوٹا جہاز پہ چڑیا والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ کوچ کا. آج آپ تصور کیجیے. تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے، اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے، اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی ہیں. یہ اکاڑے کی آ گئی، یہ ساہیوال کی آ گئی، یہ آگے اور آگے آئی. ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں بیک وقت دیکھ رہا ہوں. لودھرا، بہاولپور، سما-سٹا. مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں، کراچی جاتا ہوں، تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا. وہ مستقبل کی شے ہے میرے لیے. بہاولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بن جاتی ہے. آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سما-سٹا آئے گا. وہ میرے لیے مستقبل بن گیا، لودھرا ماضی بن گیا. لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو بھی اور بہاولپور کو بھی اور سما-سٹا. یہ معاملہ جو ہے اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجئے. اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں، اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا کوئی سوال ہی نہیں. آنے واحد، آنے واحد، آنے واحد. تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن مجید میں بار بار بہت جگہوں پر آیا ہے. تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالی کا علم قدیم، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، اور کوئی غلط نہیں ہو سکتا. آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. ہم ہر وقت زد میں ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا. یہ ہر وقت حوادث ہے. تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی سے، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطأک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا. اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، لدخلت النار. یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی. دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا. بس یہی ایمان بالقدر کے منافی ہے. جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا. تمہاری کوئی تدبیر، کاش کہ میں اس وقت یہ کر لیتا. یہ لو، اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان. اس لو سے، کاش، اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا ہے.
کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا، تو یہ نہیں. تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی. کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی تھی. وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی. ایک ویکینسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست دی تھی، آپ کو نہیں ملی. اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہوتی، بس گئے. تو جو چیز چھوٹ گئی اور چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس میں کارگر نہیں ہو سکتا تھا. لم یکن لیصیبک وبت علی غیر ذالک، اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے. یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے. اس کے ذمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی تھا، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. بالکل قطع اللہ تعالی کا فیصلہ ہے. البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے، ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے. یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ ڈو آئی ہیو اینی فری چوائس؟ یا ہر شخص پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بھی بعض روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے طے ہے، لکھی ہوئی. اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی او سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے. تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جہنمی ہو گیا. یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت کے سے اعمال شروع کرنے کی ضرورت ہوگی. تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے، اس میں اس کی قدرت کتنی ہے. اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے، اسی کا نام ہے جبر و قدر. ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے. دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا، اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے. وہ محفوظ راستے پر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی ہے، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے. اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے. لہذا وہ تو سوچتے ہیں، کچھ نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں اب ہمارے ہاں دو طبقے ہو گئے، جبریہ، قدریہ. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض، کوئی اختیار نہیں. اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے. انہیں قدریہ کہتے ہیں. تو جبریہ اور قدریہ ان کی